جمادی الثانی کا مہینہ ہے۔ بائیس جمادی الثانی جو گزر چکی ہے، یوم صدیق اکبر کہلاتی ہے۔ اسی نسبت سے آج کچھ بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھنی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، مقام اور آپ کا کردار۔ اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تقوی اختیار کر لو، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ قرآن قیامت تک محفوظ۔ تو یہ آیت کریمہ جس میں اللہ نے حکم دیا کہ تقوی اختیار کرو، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ بھی قیامت تک باقی ہے۔ معلوم ہوا کہ صدیقین بھی قیامت تک باقی رہیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ بلند ترین ہستی تھی۔ جیسے کہ جب سورج طلوع ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی کرنیں بلند ترین عمارت پہ پڑتی۔ جب آفتاب نبوت طلوع ہوا تو اس کی کرنیں سب سے پہلے صدیق اکبر کی ہستی پہ پڑی۔ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بلند ترین ہستی تھی۔ اللہ نے آپ کو ایک خاص شان عطا فرمائی۔ ہجرت کے موقع پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے گھر پہ تشریف لائے۔ آج ہمارا کوئی استاد، کوئی بڑا، کوئی مرشد، کوئی دوست گھر پہ آئے تو کتنی خوشی ہوتی۔ وقت کے پیغمبر صدیق اکبر کے دروازے پہ ہجرت کے سفر پہ روانہ ہونے کے لیے کہا تو آپ نے اپنے گھرانے کو، پوری گھرانے کی تشکیل فرما دی، محبوب کی خدمت میں لگا دیا اور خود آپ کی خدمت میں روانہ ہو گئے۔ گھر والوں سے کہا کہ آپ نے کھانا بنانا ہوگا، بیٹی آسیہ سے کہا کہ آپ نے کھانا پہنچانا ہوگا، بیٹے عبد الرحمن سے کہا کہ علاقے کی خبریں دینے ہوں گی، اپنے غلام فہیرہ سے کہا کہ بکریوں کا دودھ لانا ہوگا۔ خود محبوب کی خدمت میں چل پڑے۔ مختصر کے غار ثور پہ پہنچے۔ آپ کی بیٹی حضرت آسیہ پہلے دن کھانا پہنچا کے چلی گئی تاکہ کوئی کافر دیکھ نہ لے، اس ترتیب کے ساتھ۔ اللہ کی شان جب دوسرے دن آئی تو اس کے چہرے پہ اداسی کے آثار تھے۔ محبوب پیغمبر نے دیکھا، پوچھے بیٹی کیا بات ہے، پریشان لگتی ہو؟ آنکھیں نم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کل جب میں کھانا دے کے واپس لوٹی تو ابو جہل نے مجھے دیکھ لیا، مجھے روک کے پوچھنے لگا کہ بتاؤ تمہارے والد اور ان کے ایک پیغمبر کہاں ہیں؟ میں نے بتانے سے انکار کر دیا، اصرار کرتا رہا، میں انکار کرتے رہی، دھمکی دینے پہ اتر آیا، میں نے پھر بھی انکار کیا۔ آخرکار اس نے زوردار تھپڑ مارا اور میں نیچے گری، میرا چہرہ پتھر سے ٹکرایا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹ کے کھڑا کر کے پھر کہا کہ بتاؤ وہ کہاں پہ ہیں؟ تو میں نے کہا ابو جہل، ایک بات یاد رکھنا، اپنی جان تو تیرے حوالے کر سکتی ہوں، اپنے محبوب پیغمبر کو تیرے حوالے نہیں کر سکتی۔ یہ جملہ سننا تھا
محبوب کی نگاہیں اٹھی، ساتھ ہی کھڑے بچی آسیہ کے باپ صدیق اکبر کے چہرے پہ جم گئی۔ یہ ابو بکر کی شان۔ فرمایا ابو بکر، دنیا میں ہر صحابی کے احسان کا بدلہ دے چکا ہوں، لیکن تیرے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے خزانوں سے تجھے عطا فرمائے گا۔ کیا مقام تھا! جب محبوب پیغمبر ہجرت کے سفر پہ جا رہے تھے تو اہل مدینہ کی امانتیں آپ نے حضرت علی کے حوالے کر دیں، اور اللہ کی شان، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے حوالے کر دی، جو یار غار بھی بنے اور یار مزار بھی بنے۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو وہ مقام دیا تھا جو سب سے بلند تھا۔ ایک موقع پہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبوب پیغمبر سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسی شخصیت بھی ہے جس کی نیکیاں آسمان کے تاروں جتنی ہوں؟ حضرت عائشہ کے ذہن میں بات تھی کہ جواب میں میرے والد کا نام آئے گا۔ آپ نے فرمایا، ہاں عائشہ، عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ امی عائشہ کے جو جذبات تھے نا وہ تھوڑے مدھم پڑ گئے۔ آخر کے کار پوچھ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے والد کی نیکیاں؟ فرمایا، حمیرہ، ابو بکر کی غار ثور کی 3 رات کی جو نیکیاں ہیں وہ لمحات آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہیں۔ ان کی تو وہ رات کی نیکیاں اس تاروں سے بڑھ کر ہیں۔ یہی تو وجہ تھی ایک موقع پہ حضرت عمر نے صدیق اکبر کو روکا، کہا بھائی جان ایک سودا کرنا چاہتا ہوں، کر لو گے؟ انہوں نے کہا بھائی بتاؤ، کرنے والا ہوا ضرور کروں گا۔ کہا میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لو، غار ثور میں محبوب کی خدمت کی 1 رات کی نیکی دے دو۔ صدیق اکبر نے کہا نہیں، یہ سودا منظور نہیں، یہ سودا میں نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے صدیق اکبر کو ایک خاص مقام دیا تھا۔ ایک موقع پہ مسجد نبوی میں صحابہ کا مجمع ہے، محبوب پیغمبر تشریف فرما ہے۔ آپ نے اچانک ایک سوال اٹھایا، صحابہ یہ بتاؤ تمہارے میں ایسے آج کون سا شخص روزے کی حالت میں؟ مجمع پہ خاموشی، صرف صدیق اکبر کھڑے ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزے کی حالت میں ہوں۔ آپ نے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ دوسرے سوال کیا کہ صحابہ یہ بتاؤ تم میں وہ کون سا شخص ہے جو کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے چلا؟ نگاہ نبوت پھر منظر دیکھ رہی ہے، پورا مجمع خاموش، تن تنہا۔ پھر دوبارہ صدیق اکبر کھڑے ہیں، محبوب ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے آیا ہوں۔ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ تیسرا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی بیمار کی بیمار پرسی کر کے آیا ہو؟ نگاہ نبوت کو وہی منظر دیکھنا پڑا، مجمع خاموش، صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، محبوب بیمار کی بیمار پرسی کر کے چلا ہو۔ چوتھا سوال کیا، صحابہ وہ کون ہے جو کسی جنازے میں شریک ہو کے آیا ہو؟ اللہ کی شان، چوتھی مرتبہ پھر صدیق اکبر تنہا کھڑے ہیں، محبوب جنازے میں شریک ہو کے آ رہا ہوں۔ اب آپ نے فرمایا میرے صحابہ، مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، جس میں یہ چاروں صفات موجود ہیں، میں محمد اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ صحابہ کی جھرمٹ میں زبان نبوت سے جنت کی بشارت سننے والی ذات وہ صدیق اکبر کی تھی۔ 12 جنت کی بشارت ہی سنی۔ ایک دفعہ محبوب پیغمبر نے فرمایا کہ
جنت کے 8 دروازے ہیں. باب الریان ہے، باب الصدقہ ہے، باب الجہاد ہے. مختلف اعمال کی نسبت سے جنت کے دروازوں کے نام ہیں. جس کی جس عمل سے زیادہ رغبت ہوگی اسے اسی دروازے سے پکارا جائے گا کہ میرے سے ہو کے جنت میں داخل ہونا. ابو بکر نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا بھی ہوگا جس کو 8 دروازوں سے آواز لگے؟ محبوب پیغمبر نے فرمایا ہاں ابو بکر، وہ صرف تیری ذات ہے. تجھے 8 دروازوں سے صدا آئے گی ابو بکر میرے سے ہوتے ہوئے جنت میں داخل ہو جانا. یہ مقام تھا اللہ نے جو آپ کو عطا فرمایا. اور آپ کی زندگی، آپ کا کردار پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ایک خاص تعلق، وہ اس سے واضح ہوتا ہے کہ آپ نے محبوب پیغمبر کی ظاہری مشابہت میں بھی سب سے بڑا مقام پایا تھا. ظاہری مشابہت میں ویسے تو صحابہ سارے کے سارے اسی میں لگے رہتے تھے. روایت میں آتا ہے نا، کوئی اجنبی مدینہ سے باہر کا کوئی آتا محبوب پیغمبر کی زیارت کے لیے تو محبوب پیغمبر صحابہ کی جھرمٹ میں بیٹھے ہوتے تو اسے آ کر پوچھنا پڑتا تھا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محبوب پیغمبر کون؟ اس کی ایک توجہ تو یہ ہے کہ صحابہ نے ظاہری مشابہت میں بھی اتنا کمال پایا تھا کہ نقل بھی اصل کا روپ دھار چکا تھا. اور ایک توجہ محدثین نے لکھی ہے کہ محبوب پیغمبر کی خدمت میں جب صحابہ موجود ہوتے، آپ جب ان میں نگاہ نبوت ڈالتے تو اس سے کی وجہ سے صحابہ کے چہروں پہ ایسا نور چڑھتا کہ وہ بالکل آپ جیسے دکھائی دیتے تھے. ہجرت کے موقع پر جب غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں. نبی آخر الزمان ہمارے یہاں تشریف لا رہے ہیں. پہلے ملاقات نہیں، زیارت نہیں، انتظار کرتے رہے. آخر کار دیکھا کہ دور سے 2 شخصیات آ رہی ہیں. اب آپس میں چیمے گویاں شروع ہو گئی کہ ان میں آقا کون ہے، غلام کون ہے. فیصلہ نہیں کر سکے حتیٰ کہ دونوں شخصیات قریب پہنچی تو اہل مدینہ نے اپنے طور پہ سوچ و بچار کرنے کے بعد صدیق اکبر سے مسافے لینا شروع کر دیا. حضرت صدیق اکبر نے بھی سوچا محبوب کے سفر کی تھکاوٹ ہے، مسافے کی تھکاوٹ سے بچا لوں. آپ نے مسافے لینا شروع کر دیا. مسافے مکمل ہوا، آگے بڑھے. ایک مقام پہ جا کے محبوب پیغمبر استراحت کے لیے لیٹ گئے، تھوڑا آرام. اہل مدینہ اس جگہ کے چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں، آپ کا دیدار کر رہے ہیں. کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے آپ کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا تو مدینہ والوں نے دیکھا صدیق اکبر اٹھے، چادر کھول کے آپ پہ سایہ کر کے کھڑے ہو گئے. اس وقت مدینہ والوں کو پتا چلا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. مشابہت میں اتنا کمال تھا. یہ شان تھی صدیق اکبر کی. اور عشق و محبت کا کیا عالم تھا. آپ کو کسی نے آ کے اطلاع دی کہ آپ کے یار کو، آپ کے پیغمبر کو طواف کرتے ہوئے اہل مکہ نے گھیر لیا ہے اور گلے میں چادر ڈال کے کھینچ رہے ہیں.
آپ دوڑے حرم میں داخل ہوئے، دیکھا تو محبوب پیغمبر کفار کے نرغے میں آنکھیں مبارک باہر نکلی ہوئی ہیں، گلا گھوٹا جا رہا ہے۔ آپ سیسا پلائی دیوار بن کے کھڑے ہو گئے، چھڑوایا، مقابلہ کیا۔ اہل مکہ نے صدیق اکبر کو اتنا مارا کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے۔ آپ کو اٹھا کے گھر لے جایا گیا، پھر مکہ والے پیچھے ہٹے۔ اب جب گھر گئے کچھ ہوش میں آئے، والدہ کبھی پانی دے رہی ہے، کبھی کیا چیز لا رہی ہے، کبھی بیٹا یہ پی لو، یہ کھا لو۔ آپ نے کہا میں نہیں، نہ کھاؤں گا نہ پیوں گا، پہلے مجھے بتایا جائے میرے محبوب کس حالت میں۔ اماں نے کہا بیٹا مجھے تو معلومات نہیں ہے، میں کیسے پتا کروں کہاں ہے، کیا حالت ہے۔ وہ کہتے ہیں نا جو پیر بھائی ہوتے ہیں تو انہیں پتہ ہوتا ہے، فلاں ہمارے پیر بھائی، اماں فلاں گلی میں جو فلاں خاتون رہتی ہے اس سے معلومات ہو جائے گی۔ معلومات نہیں، پتہ چلا کہ محبوب اپنی جگہ پہ خیر و عافیت کے ساتھ ہے۔ صدیق اکبر نے کہا مجھے لے جاؤ۔ بغیر کھائے پیے محبوب کے قدموں میں پہنچ گئے۔ جب محبوب پیغمبر کو خیر و عافیت میں دیکھا تو آپ کو سکون مل گیا۔ یہ آپ کی کیفیت تھی۔ اور پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ آپ کا ایسا اعتماد اور ایسا یقین کا تعلق تھا کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ جب معراج کی رات سے محبوب پیغمبر واپس ام ہانی کے گھر آئے، آپ نے سارا واقعہ بیان کیا۔ رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس بھی آ گیا۔ ابو بکر تو کان لگائے پھرتا تھا، ہر وقت کوئی نئی بات ملے اور میں پروپیگنڈا کروں۔ جب اس نے یہ بات سنی تو نئی کہانی سن لی۔ ابو جہل دوڑا گھر سے ابو بکر کے دروازے پہ۔ ابھی یہ بات ابو بکر تک نہیں پہنچی تھی، ابو جہل پہلے پہنچ گیا۔ دستک دی، ابو بکر آیا۔ ابو جہل کیسے آنا ہوا؟ ایک بات پوچھنے آیا ہوں۔ پوچھو کیا بات ہے؟ یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں رات کے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں سے ہوتا ہوا جنت و جہنم کو معائنہ کر کے واپس آ گیا ہوں، آپ مانو گے؟ کوئی شخص اگر یہ دعویٰ کرے، ابو بکر نے 2 جملے کہے جواب میں۔ پہلا جملہ یہ تھا کہ بظاہر تو ناممکن ہے، یقیناً بظاہر ناممکن ہے کچھ حصے میں ساتوں آسمانوں کے اوپر ایک انسان جائے اور جنت جہنم کو معائنہ کر کے واپس آ جائے۔ دوسرا جملہ یہ فرمایا کہ میری عقل اسے تسلیم نہیں کرتی، تو وہی کا معاملہ عقل میں کہاں آ سکتا ہے؟ جہاں عقل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے وحی کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ تو ما فوق الاسباب معاملہ تھا۔ ابو جہل سمجھا کہ جواب میرے مزاج کے مطابق آ رہا ہے کہ بظاہر ناممکن ہے، میری عقل تسلیم نہیں کرتی، تو کہنے لگا ابو بکر پھر سن، تیرے یار نے آج یہی دعویٰ کیا۔ بھئی یہ جملہ سننا تھا، ایسا تعلق کہ اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ کہا ابو جہل اگر میرے محبوب نے یہ فرمایا ہے تو بھی سننے میں بغیر کسی شک و شبہ کے اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس یقین کے تعلق کی بنیاد پر، اس اعتماد کی بنیاد پر ابو بکر کو صدیق اکبر کا لقب مل گیا، سب سے بڑے سچے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یہ لقب ابو بکر کو اللہ نے دیا ہے، کسی انسان نے نہیں، یہ رب کی طرف سے ابو بکر کو یہ لقب ملا ہے۔
عبداللہ آپ کا نام تھا، ابو بکر کنیت تھی، لقب آپ کا صدیق تھا۔ تو پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ اعتماد اور مضبوط تعلق کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو صدیق اکبر کا لقب ملا، سب سے بڑے سچے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تقوی اختیار کر لو، صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو جو صدیق اکبر کا کردار ہے اس کو اگر ہم اپنانے کی کوشش کریں گے، ہم اس جماعت میں شامل ہو جائیں گے کہ پیغمبر اصلاۃ والسلام کے ساتھ مضبوط یقین والا تعلق، آپ کے ساتھ اپنی جان سے بڑھ کے محبت، اور آپ کے اتباع میں کامل بننے کی کوشش، یہ صدیق اکبر کا کردار ہے۔ اگر ہم بھی اسی کردار کو اپنائیں گے تو یقیناً ہم صدیق اکبر کے صادقین کی جماعت میں شامل ہو جائیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وقت کے خلیفہ بنے، جس مقام پہ آپ بیٹھ کر خلافت کے امور چلاتے تھے، ایک دن حضرت عمر فاروق آپ سے ملاقات کے لیے اس مقام پہ آئے۔ تو کاغذات ہیں مختلف قسم کے، وہ سامنے پڑے ہیں مختلف امور کے حوالے سے۔ حضرت عمر کی اس طرح اس میں نظر پڑی تو ایک فائل سامنے آئی۔ اس فائل میں کچھ معذور اور کمزور لوگوں کے نام تھے، پھر ان کے گھر کا ایڈریس اور پتہ تھا، اور اس سے آگے جن جن نے ان کی خدمت اپنے ذمے لی تھی ان کا نام تھا۔ تو حضرت عمر اس طرح نظر ڈالتے گئے، آخر میں دیکھے کہ بڑھیا اماں کا نام ہے، عمر ساتھ لکھی ہوئی ہے، اتنی عمر کی، خدمت کا خانہ خالی۔ حضرت عمر نے اس بڑھیا کا پتہ اپنے ذہن میں بٹھا لیا اور یہ نیت کر کے وہاں سے اٹھے کہ اس کی خدمت میں کروں گا۔ عشاء ہوئی، رات گزری، فجر کی نماز پڑھتے حضرت عمر فاروق اس بڑھیا کے دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، من دق الباب، کون دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے؟ اماں عمر آیا ہوں۔ بیٹا کیسے آیا ہوں؟ اماں خدمت کرنے آیا ہوں۔ بیٹا خدمت کرنے والا تو آ کے سارے کام کر کے چلا گیا ہے۔ عمر حیران کہ صبح سے پہلے کون آ گیا؟ ماں تو خانے میں نام ہی نہیں تھا۔ اس وقت کی خدمت یہ تھی کہ باہر چشمے سے پانی بھر کے رکھ دینا، صحن میں کوئی جھاڑو لگا دینا، بس اس طرح کے 2-4 کام ہوا کرتے تھے۔ عمر حیران ہوئے، واپس آ گئے، سوچا کہ اگلی دن فجر سے پہلے جاؤں گا۔ تو اگلے دن فجر سے پہلے پہنچے، دستک دی، بڑھیا اماں کی آواز آئی، کون؟ کہا بیٹا عمر آیا ہوں۔ کیسے آنا ہوا بیٹا؟ خدمت کرنے آیا ہوں۔ بڑھیا کہنے لگی، بیٹا خدمت کرنے والا تو خدمت کر کے چلا گیا۔ اب حیران ہوئے، سوچنے پہ مجبور ہو گئے کون ہے اور کس ٹائم آتا ہے۔ عمر بھی عمر سے پھر اگلی رات عشاء کے بعد ہی آ کے وہاں اندھیرے میں دروازے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھ گئے کہ میں ساری رات یہاں جاگ کے بیٹھوں گا، دیکھتا ہوں کون آتا ہے، کس ٹائم آتا ہے۔ فجر سے پہلے بھی ہو کے چلا گیا۔ ساری رات بیٹھے ہیں وہاں انتظار میں، رات کی تاریکی چھا گئی، لوگ ہر طرف سناٹا ہو گیا، لوگ نیند کے آغوش میں چلے گئے۔ عمر کی کانوں نے کوئی قدموں کی آہٹ سنی،
اندھیرے میں نظر کچھ نہیں آ رہا، کان متوجہ کر لی، قدموں کی اس طرح دبی ہوئی آہٹ ہے، آپ سن رہے ہیں، متوجہ ہیں کہ یہ آہٹ اب دروازے کے قریب آ گئی۔ جب اتنا آپ کو اندازہ ہو گیا کہ قدموں کی آہٹ دروازے کے قریب آ گئی، نظر نہیں آ رہا، تو آپ نے آواز لگا دی، کون ہو؟ اللہ کی شان، جواب آیا ابو بکر، امیر المومنین تھے اس وقت۔ عمر تو فوراً اٹھے، دوڑے آگے کی طرف، امیر المومنین آپ؟ نیچے دیکھا تو قدموں میں جوتا بھی نہیں، امیر المومنین پاؤں میں جوتا بھی نہیں ہے۔ فرمایا بھائی عمر جوتا اتار کے آتا ہوں، اس کی آہٹ کی وجہ سے کسی کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ امیر المومنین وہاں فائل میں تو خدمت کے خانے میں کسی کا نام نہیں تھا۔ فرمایا ہاں، اس اماں کی خدمت میں نے اپنی ذمہ رکھی تھی۔ یہ ان کا کردار تھا، بے سہاروں کا سہارا، کمزور لوگوں کی خدمت۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے ایک پیغام ہے اس موقع پر۔ 22 جمادی الثانی کا دن مجھے اور آپ کو یہی پیغام دیتی کہ ہم بھی اپنی زندگی میں اس جذبے کو پیدا کریں،